سن 1542 صحرائے سندھ کی ایک خاموش رات، ہوا میں بے یقینی ہے۔ ایک ماں اپنے نومولود بچے کو دیکھ رہی ہے۔ باپ بے گھر ہے، سلطنت چھن چکی ہے اور دشمن ہر طرف موجود ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں کہ یہ بچہ ایک دن تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ یہ ہے جلال الدین محمد اکبر۔ یہ ایک ایسا شہزادہ ہے جو محل میں نہیں بلکہ جلاوطنی میں پیدا ہوا۔ اگر آپ نے جلال الدین اکبر کے فیملی بیک گراؤنڈ کو ڈیپلی سمجھنا ہے تو آپ ہماری پریویس ویڈیوز دیکھیں، جن میں ہم نے ہمایوں اور ظہیر الدین بابر کی پوری زندگی کی تفصیلات دی ہیں اور ہسٹری کو واضح کر کے اجاگر کیا ہے۔ سو لیٹس بیک ٹو دا ٹاپک، اور اب شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ جلال الدین محمد اکبر، مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ۔ اکبر نے روایتی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ لکھنا پڑھنا بھی روانی سے نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی یادداشت حیران کن تھی۔ جو ایک دفعہ سنتا تھا وہ اسے ہمیشہ یاد رہتا تھا۔ وہ گھنٹوں علماء کی باتیں سنتا، بحث کرتا، سوال کرتا۔ سوال کرنے سے انسان سیکھتا ہے، اسی لیے اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بچپن سے ہی اکبر میں قیادت کا عنصر بہت واضح تھا۔ وہ خطروں سے نہیں ڈرتا تھا، شیر کا شکار کرنا اس کا شوق تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکبر جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا اور بے حد حسین و جمیل بھی تھا، اور اسے لڑنے کے داؤ پیچ اچھی طرح آتے تھے۔ 1556 میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمایوں کی موت سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ صرف اس ایک حادثے کی وجہ سے انہیں فوری طور پر تخت پر بٹھایا گیا، لیکن اصل حکومت بیرم خان کے ہاتھوں میں تھی۔ بیرم خان کے بارے میں اگر آپ کو تفصیل سے بتاتا چلوں تو بیرم خان کا پورا نام بہرم خان بہارلو تھا۔ وہ ترکمان نسل سے تعلق رکھتے تھے اور بابر کے دور سے مغل سلطنت سے وابستہ تھے۔ جب ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دی اور انہیں جلاوطن کیا تو بیرم خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمایوں کے ساتھ ایران تک سفر کیا، فوج کو منظم کیا اور دہلی کا تخت واپس حاصل کرنے میں ان کی مدد کی۔ اسی وفاداری کی وجہ سے وہ ہمایوں کے سب سے قابل اعتماد ساتھی بن گئے۔ 1556 میں جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو اکبر صرف اور صرف 13 سال کے تھے۔ اتنی کم عمر میں حکومت کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے بیرم خان کو اکبر کا سرپرست اور عملی حکمران بنایا گیا۔ تقریباً 4 سال تک 1556 سے لے کر 1560 تک اصل اقتدار بیرم خان کے ہاتھ میں تھا، مگر سلطنت کے تمام تر فیصلے اس وقت بیرم خان خود لیا کرتے تھے۔ 1556 میں ہمایوں کے انتقال کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور تھی، اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عادل شاہ سوری یعنی کہ ہیمو نے دہلی اور آگرہ پر حملہ کر دیا۔ ہیمو کے ساتھ مقابلہ اکبر کی زندگی کا اس کا پہلا امتحان تھا۔ 5 نومبر 1556 پانی پت کا میدان پھر سے خون میں رنگنے کے لیے تیار تھا۔ ہیمو یعنی عادل شاہ سوری اور اکبر کی فوج آمنے سامنے تھی، مگر اکبر کی فوج کو لیڈ کرنے والے بیرم خان جو نہایت تجربہ کار تھے۔ ہیمو کے پاس بہت بڑی فوج تھی، ہاتھی تھے، گھڑ سوار تھے اور توپ خانہ بھی تھا۔ اکبر کے پاس تجربہ کم تھا، لیکن عزم مضبوط تھا اور ساتھ ساتھ بیرم خان جیسا وفادار ساتھی بھی تھا۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور عادل شاہ سوری یعنی کہ ہیمو کی فوج اکبر کی فوج پر غالب آنے لگتی ہے اور مغل فوج پیچھے ہٹنے لگتی ہے، لیکن اچانک اکبر کی جانب سے اندھا دھند ایک تیر چلایا جاتا ہے جو جا کر ہیمو کی آنکھ میں لگتا ہے اور ہیمو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہیمو کے سپاہیوں نے سمجھا کہ بادشاہ مر گیا اور قسمت اکبر کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے۔ یہ فتح صرف سیاسی نہیں تھی، یہ مغل سلطنت کے دوبارہ قیام کی ضمانت تھی۔ 1560 میں جب اکبر 17 سال کا ہوا تو اسے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ اسے بیرونی خطرات سے پہلے اندرونی خطرات کو ختم کرنا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دن بیرم خان کو بلایا اور بیرم خان کو کہنے لگا کہ آپ کی ہمارے لیے بہت خدمات ہیں، میں ان خدمات کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، میں چاہوں گا کہ آپ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں، حج کریں اور میرے اور میری حکومت کے لیے دعا کریں۔ بظاہر تو بیرم خان کو اس نے حج پر بھیجا تھا، لیکن اندر ہی اندر بیرم خان ایک دانا آدمی تھے۔ وہ بھی یہ بات سمجھ گئے کہ کبھی بھی ایک چھوٹا پودا پھلدار درخت کے نیچے پھل نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اکبر کو پھلنا پھولنا ہے تو انہیں بیرم خان کے سائے سے نکلنا پڑے گا۔ اکبر کی اس طرح کی عزت کے ساتھ کی جانے والی پیشکش کو بیرم خان نے فوراً قبول کیا اور وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔
اب سارے کا سارا کنٹرول اکبر کے پاس تھا۔ اکبر نے دربار میں ہونے والی ساری سازشوں کا خاتمہ کیا۔ جو افغان سرداران بغاوت کر رہے تھے ان سب سے لڑا اور ان سب کو شکست دی۔ 1561 میں مالوا فتح کیا، 1568 میں چتور کا تاریخی قلعہ فتح کیا، 1573 میں گجرات کو اپنی سلطنت میں دوبارہ شامل کیا۔ ہر فتح کے ساتھ اکبر کی سلطنت وسیع ہوتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اکبر جسمانی طور پر بہت مضبوط آدمی تھا، اسی طرح اکبر سیاسی طور پر بھی نہایت عقل رکھنے والا آدمی تھا۔ اکبر کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی راجپوتوں کے ساتھ اتحاد تھی۔ انہوں نے امیر کے راجہ بھرمل کی بیٹی سے شادی کی، جو کہ ایک ہندو تھی۔ یہ صرف شادی نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا۔ راجپوت سردار مغل سلطنت کی فوج میں شامل ہو گئے۔ راجہ مان سنگھ جیسے جرنیل مغل سلطنت کی طاقت بنے۔ اکبر جانتا تھا کہ دل جیت لو تو سر جھک جائے گا۔ اکبر کے دور میں مغل سلطنت شمالی ہندوستان سے لے کر بنگال، کشمیر، گجرات اور سندھ تک پھیل گئی۔ 1586 میں کشمیر فتح ہوا، 1592 میں سندھ شامل ہوا اور 1595 میں قندھار دوبارہ حاصل کیا گیا۔ دکن کی مہمات بھی شروع کی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اکبر نے محسوس کیا کہ سلطنت صرف اور صرف مسلمانوں پر مشتمل نہیں ہے، ہندو اکثریت میں ہے، اور اگر انہیں ساتھ نہ لیا گیا تو سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ 1564 میں اس نے جزیہ ٹیکس ختم کیا، مذہبی آزادی دی اور فتح پور سیکری میں عبادت خانہ قائم کیا۔ یہاں مسلم علماء، ہندو پنڈت، عیسائی پادری اور سکھ سادھو سب اکٹھے ہوا کرتے، سب اکٹھے بحث کیا کرتے۔ اکبر سب کو سنتا، سوچتا اور پھر فیصلے کرتا۔ اکبر کی سوچ اپنے وقت سے بہت آگے کی تھی۔ اکبر نے سلطنت کو منظم کیا اور مختلف طرح کے نظام متعارف کروائے، جیسا کہ منصبداری کا نظام۔ ہر افسر کو ایک درجہ دیا جاتا تھا۔ فوجی اور انتظامی ڈھانچہ مضبوط کیا گیا۔ دوسرا نظام تھا ضبط کا نظام۔ ضبط کے نظام میں اکبر کے ایک وزیر ٹوڈر مل نے زمینوں کی پیمائش کی اور اس پر باقاعدہ ٹیکس لگائے۔ اس طرح کسانوں کو استحکام ملا اور انہیں زمینیں فراہم کی گئیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر سکیں، اور ریاست کو بھی آمدنی ہونا شروع ہوئی۔ اکبر کا دربار نو رتن کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو فضل، فیضی، تانسین اور راجہ بیربل، یہ سب اس دور کی شان تھے۔ اکبر کے دور میں مغل مصوری اپنے عروج پر پہنچی۔ رامائن اور مہابھارت کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ موسیقی کو فروغ ملا، تانسین کی آواز دربار میں گونجتی تھی۔ فتح پور سیکری صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ اکبر کا خواب تھا، اور بلند دروازہ اسی خواب کی علامت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اکبر بوڑھے ہونے لگے۔ اکبر کا بیٹا سلیم بے صبر تھا، جو جلد اقتدار چاہتا تھا۔ اس نے بغاوت کی۔ یہ اکبر کی زندگی کا سب سے دردناک باب تھا، لیکن باپ کا دل آخر باپ کا دل ہوتا ہے۔ آخر کار پگھل گیا۔ سلیم کو معاف کیا گیا اور اسی کو جہانگیر بنایا گیا۔ 1605 میں اکبر بیمار ہو گئے۔ 49 سالہ حکمرانی اب اختتام کے قریب تھی، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت سلطنت مستحکم تھی، قوم خوش تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے اور سرحدیں محفوظ تھیں۔ اکبر کو اکبر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر کو اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک قوم کا معمار تھا جس نے ایک قوم کو اکٹھا کر کے ایک بنایا۔ وہ ایک مفکر تھا جو اپنے قوم کے مستقبل کی فکر کرتا تھا، اور ایک مدبر تھا جو تدبیر کرتا تھا اپنی قوم کی سالمیت اور بہتری کے لیے۔ اس نے طاقت اور رواداری کو ایک ساتھ جوڑا۔ اس نے جنگیں بھی کی اور امن بھی قائم کیا۔ اس نے سلطنت بھی بنائی اور قوم بھی بنائی۔ اگر ہم ذرا سوچیں تو اکبر ایک ایسا بچہ تھا جو جلاوطنی میں پیدا ہوا تھا، تاریخ کا عظیم ترین بادشاہ بن گیا۔ اکبر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت وقتی ہوتی ہے، لیکن انصاف، اخلاق، حکمت اور برداشت انسان کو اعظم بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اکبر صرف اکبر نہیں تھا، وہ اکبر اعظم تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاریخ کو مزید گہرائی سے جاننے کے لیے۔ میں آپ کا ہوسٹ اسناد نواز آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔